راوی کا اسم گرامی حضرت جابر بن عبداللہ. اب نگاہیں جھکنی نہیں چاہیے, آنکھوں میں آنکھیں ملنی چاہیے. جھکانے کا تو کوئی مطلب نہیں, میں ایسی بات تو کر ہی نہیں رہا. یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کی نبوت کو آج کوئی بندہ کہے دیکھو یہ آج بھی یہودی بھی مومن ہے, عیسائی بھی مومن ہے. حدیث میں سنانے لگا ہوں آپ کو, کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں, راوی بتا چکا ہوں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی ہذہ الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار. یہ فرمان کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے, کسی مفسر قرآن کا, کسی فلسفی کا, کسی ڈاکٹر کا, کسی پروفیسر کا نہیں, آمنہ کے لال کا فرمان ہے. فرماتے ہو ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. سرکار کے قسم اٹھانے کا انداز تو دیکھنا. سبحان اللہ کہنا ہوں جی آواز. قسمیں تو میں بھی اٹھاتا ہوں, آپ بھی اٹھاتے رہتے ہیں, علماء بھی, پیر بھی, سارے اٹھاتے ہو. سرکار کا انداز دیکھ. لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار. آقا کونین نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, کہتے جو پیغام میں لے کے آیا ہوں, جس کے کان تک یہ آواز پہنچی, چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو, اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے, وہ جہنمی ہے, دوزخی ہے, دوزخی. اور میں ایک بات اور کروں عرض آپ کی خدمت میں. اس اگلا صفحہ, صفحہ نمبر 87, اس پر حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایک حدیث ہے. آقا کونین, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے, متفق علیہ حدیثوں میں سے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں تمہارا حال کیا ہے؟ کیف انتم اذا نزل ابن مریم. میں سمجھاؤں کیسے آپ کو یہ بات کیا ہے؟ علماء موجود ہے, میں اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم و امامکم منکم. کیا مطلب ہے؟ سن لو اس کا مطلب کیا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں, رب نے تمہیں کیا مرتبہ دے دیا ہے کہ کیا مرتبہ ہوگا تمہارا جب حضرت عیسیٰ روح اللہ, کلمت اللہ, پیاری پاکیزہ ماں کا بیٹا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا, مردوں کو زندہ کرنے والا, مادرزاد اندوں کو شفا دینے والا, کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا, وہ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ جلوہ گر ہوں گے, تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ تمہاری جماعت میں آئیں گے, وہ امامکم منکم, اور عیسیٰ کا امام بھی تم میں سے ہوگا. جس محبوب کا امتی نبی کا امام ہو جائے. اور اسی کے تحت اگلی حدیث لائے اس مقام پر. آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر دوں حضرات, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک ٹولہ ہمیشہ حق کے لیے لڑے گا, رب ذوالجلال اس کی نصرت عطا کرے گا اس کو ہر میدان میں. حضور فرماتے یہاں تک لڑتا رہے گا, لڑتا رہے گا, لڑتا رہے گا. اسی دوران حضرت عیسیٰ کی جلوہ گری ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ آئیں گے, میری امت کا وہ ٹولہ نماز کی جماعت کے لیے کھڑا ہوگا, اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے پہچانیں گے. معلوم ہوا کہ نبی کے امتی بے پہچانے نہیں ہیں, اندھے نہیں ہیں, یہ دلے بینا رکھتے ہیں یہ کون آیا ہے. اور حضور فرماتے جو بندہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا حضرت عیسیٰ سے عرض کرے گا تعال. یہ میں اپنے الفاظ نہیں کر رہا, یہ حدیث مسلم کے الفاظ ہیں. سرکار فرماتے ہیں وہ جو مصلی امامت ہے وہ کہے گا تعال صلی لنا, حضرت عیسیٰ تشریف لاؤ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے نہیں نہیں, کوئی اور ہوتا تو میں امام ہوتا, تم امتی محمد کے ہو, تم امام ہو کے میں مقتدی ہوں گا. حضرات اندازہ کرو,
عزیزان گرامی قدر، حضور پیر صاحب کی کے فرمان پر تاجدار گولڑا کے چشم و چراغ، ان کے جگر کی ٹھنڈک، سید السادات، پیر طریقت، راہبر شریعت، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے وارث و نگران، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے وارث و نگران، حضور نصیر ملت کے فرزند ارجمند، محترم المقام سید السادات، عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید غلام نظام الدین جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اسٹیج پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ پورا پنڈال حضور پیر صاحب کے تمام خدام، علماء اسلام کی پوری جماعت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے اور اہلاً و سہلاً مرحبا آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو بھی، ان کے ملفوظات عالیہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ میرا اپنا ارادہ یہ تھا کہ چند جملے اور میں عرض کرتا، لیکن مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ قریب مکمل ہو چکا ہے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی سردد ہو گئی ہو، معافی کا طلبگار ہوں، اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت پیر غلام نظام الدین جامی صاحب الخطبہ، حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب چشتی، وہ بھی ان کی معیت میں تشریف لائے ہیں۔ ان کا آنا بھی ہمارے لیے اسی طرح ہی ہے جیسے تاجدار گولڑا کا کوئی خاص بندہ جلوہ فرما ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔